پیٹ ہمارا دوسرا دماغ ہے. گٹ برین ایکسس. GIT گٹ وہ صرف نظام ہضم ہے, ان کو دماغی مسئلہ ہے. پیٹ میں 35,000 سے زیادہ اسپیشیز ہیں بیکٹیریا کی. ہماری مدر سے ٹرانسفر ہوتی ہے. ڈلیوری کے ٹائم پہ ہی اس کو وہ گفٹ میں مل گیا. تھوڑا سا کوئی انفیکشن ہوا, کچھ ہوا, فوراً اینٹی بایوٹکس اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. زیادہ رجحان جو ہے وہ جنک فوڈ کھانے پہ ہے. اسٹریس, اینزائٹی, ڈپریشن, ان ساروں کا پیٹ سے جو تعلق ہے یہ کیسے؟ سیروٹونن موڈ اسٹیبلائزنگ ہارمون. جب بھی ایگزام شروع ہوتے ہیں اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. فرسٹ کرش یاد آتا ہے تو آپ کو اپنے اسٹمک میں بٹر فلائز فیل ہونا شروع ہوتے ہیں. آنتوں کی موومنٹ کے اس کو لگتا ہے میں کانسٹیپیٹڈ ہو گیا اسٹریس سے. ڈاکٹر پیشنٹ کو ٹائم نہیں دیتے. مجھے اگلے 6-7 دنوں تک ڈائریا رہتا ہے. اسٹڈیز تو ساری چوہوں پہ ہوتی ہیں. پہلے مرغی آئی تھی یا پہلے انڈا آیا تھا. یہ ڈسکرائب کرنا مشکل ہے. میرے پیٹ میں درد ہے, آپ کیسے پتہ لگاؤ کہ اس کو واقعی میں پیٹ میں درد ہے یا نہیں ہے؟ برگر, پیزا, پاستا گڈ, دے آر نیچرل. اسٹریس اور ڈپریشن ہے نا, اس پہ کوئی میڈیسن ورک نہیں کرے گی. مجھے بس دوائی دے دیں پیٹ خراب کی تو بس میں چلا جاؤں. ڈاکٹر صاحب مجھے اس طرح بڑھ پاتا ہے, وہ آپ کو کر کے دکھائے گا. پوری رات نیٹ فلکس دیکھتا ہے, بنچنگ کرتا ہے. کافی ساری پیشنٹس آتی ہیں کوئٹہ سے جو کہ IBS کا شکار ہوتی ہیں. کیا آپ کو پتا ہے ہماری باڈی میں 2 دماغ ہیں؟ جی ہاں. دوسرا آپ کا پیٹ ہے یعنی گٹ. مینٹل ہیلتھ ایشوز کا ہمارے پیٹ سے کیا تعلق ہے؟ ڈائٹ سب میں کیا رول پلے کر رہی ہے؟ برین گٹ ایکسس کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں آج ہوں گی, لیکن سب سے پہلے موم کاسٹ کو سبسکرائب کریں اور پھر ملتے ہیں ڈاکٹر نازش سے. اور ڈاکٹر نازش کا انٹروڈکشن میں بہت تسلی سے دوں گی. شی از دی HOD آف گیسٹرو ڈپارٹمنٹ ان جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ایسوسیٹڈ ود نیشنل میڈیکل سینٹر اینڈ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. شی از جنرل سیکریٹری آف پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرو. Also, she is a member of American College of Gastroenterology, World Gastroenterology Organization, and World Endoscopy Organization. Dr. Nazish, thank you so much for coming. Thank you, Zainab, for inviting me in your momcast. Dr. Nazish, ہماری آڈینس کے لیے پلیز اس بات کو ایلیبوریٹ کریں کہ کیا پیٹ ہمارا دوسرا دماغ ہے اور کس حد تک ہمارا پیٹ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے نروس سسٹم سے؟ زینب, یہ آج کل دنیا میں ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے, گٹ برین ایکسس. گٹ بیسیکلی ورڈ یوز کیا جاتا ہے ہمارا جو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ ہے, جس کو ہم GIT کہتے ہیں. ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں GIT, نروس سسٹم, یہ سب ہم نے شروع سے ان سب سسٹمس کو سیپریٹلی پڑھا ہے کہ یہ دماغ کے یہ کام ہے, پیٹ کے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کا جو کام ہے وہ ہاضمہ ہے. یہ سب چیزیں ہیں شروع سے ہماری تھنکنگ صرف یہی ہے کہ GIT جو ہے, گٹ ہے, وہ صرف نظام ہضم ہے اور جو دماغ ہے وہ سوچنے کے لیے. لیکن اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ کیا ہمارے پاس 2 دماغ ہیں, گٹ برین ایکسس کیا ہے, اور کیا ہم پیٹ سے سوچتے ہیں, یا ہماری جو دماغی کیفیت ہے, یا ہمارا اسٹریس میں آنا, یا ہمارے ایموشنز ہمارے معدے آنتوں پہ کتنا متاثر ہوتے ہیں. تو اٹس اے نیو ورلڈ, نیو ٹاپک, اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, ریسرچ ہو رہی ہے. اور ہم نے پیشنٹس کو دیکھا بھی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں مختلف پرابلمس کے ساتھ, تو جب آپ ان کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو نظام ہضم کا مسئلہ ہے ہی نہیں, ان کو دماغی مسئلہ ہے. لیکن وہ جو دماغ کا مسئلہ ہے وہ ان کے نظام ہضم پہ اثر انداز ہو رہا ہے. بالکل. اور اس بارے میں تو خیر مجھے بہت ڈیٹیل میں بات کرنی ہے آپ سے, لیکن ہمارے پیٹ میں 35,000 سے زیادہ اسپیشیز ہیں بیکٹیریا کی. ہم نے یہ بھی بچپن سے پڑھا تھا کہ بیکٹیریا تو برے ہی ہوتے ہیں, جراثیم ختم کرنے ہوتا ہے نا کمپلیٹلی. یہ کیا ہے, یہ اتنے سارے بیکٹیریاز ہمارے پیٹ کے اندر کیوں ہیں, اور کیا اس کا بھی کوئی تعلق ہے اس پورے گٹ برین ایکسس سے؟ بالکل. جس طرح گٹ برین ایکسس ہے, اس طرح گٹ مائکرو بایوم ہے. گٹ مائکرو بایوم ان والے بیکٹیریا پہ شامل ہے جس کے اندر گڈ بیکٹیریا شامل ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے بھی بیکٹیریا تھے, ہمارے آنے کے بعد بھی بیکٹیریا ہیں, اور ہمارے جانے کے بعد بھی بیکٹیریا رہ جائیں گے, تو کیا یہ دنیا بیکٹیریا کے لیے بنی ہے؟ اور ہم شروع سے بس یہی سنتے آئے کہ جراثیم کا خاتمہ ہونا چاہیے, جراثیم ختم ہونا چاہیے. لیکن ہر جراثیم کا خاتمہ ضروری نہیں ہے. ہمارا جو جسم ہے اس میں جو ہمارے اندر بیکٹیریا ہیں وہ ہمارے اپنے باڈی سیل سے زیادہ ہیں. اور جو بیکٹیریا ہیں یہ ہمارے ہر چیز میں رول پلے کر رہے ہیں. جب آپ اس بات کو آپ کو پتہ چلے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہماری جو امیونٹی ہے, قوت مدافعت, اس میں ان بیکٹیریا کا بہت رول ہے, گڈ بیکٹیریا کا. اور نظام ہضم کے اندر, ہمارے ایموشنز میں, ہمارے موٹاپے میں, ہمارے اسمارٹ ہونے میں, ہماری ہر چیز میں ان بیکٹیریا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن سب سے پہلے کوسچن یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا ہماری باڈی میں آئے کہاں سے.
تو یہ والے بیکٹیریا اسی وقت ہماری باڈی میں کولونائزیشن کر لیتے ہیں یا آ جاتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری. تو یہ سب آتے ہیں بیکٹیریا ہمیں ہماری ماں سے ہمیں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو ہماری جو قوت مدافعت ہے, امیونٹی ہے, بیسیکلی ہماری مدر سے ٹرانسفر ہوتی ہے. اس بات کی بہت امپورٹنس ہے. اگر آپ کی ماں جو ہے اس کا جو گٹ فلورا ہے یا اس کا جو باڈی فلورا ہے وہ اس طرح کے بیکٹیریا پہ ہے کہ جو لائک اس میں بیڈ بیکٹیریا زیادہ ہیں, یا مدر نے اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ استعمال کرتی رہی ہیں, یا ایسے بیکٹیریا ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہیں, تو وہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ ہی آپ کو وہ تحفے میں مل جائیں گے اور پھر وہ آگے پوری لائف آپ نے کنٹینیو کرنی ہے. تو اکثر سے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تو بچپن سے موٹا ہوں, میں کچھ بھی کر لوں میرا موٹاپا تو ختم ہی نہیں ہوتا, اور کچھ لوگ ایسے کچھ بھی کھا لیں وہ دبلے رہتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جینیٹکلی یس جینیٹک کا رول ہے, بٹ گٹ مائکرو بایوم پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. سو سارے بیکٹیریا برے نہیں ہوتے, دے آر سم گڈ بیکٹیریا, دے آر سم بیڈ بیکٹیریا. اور ہماری جو لائف ہے, جو ہمارا بیلنس ہے لائف کا, اٹس اے بیلنس بٹوین گڈ اینڈ بیڈ بیکٹیریا. جب یہ بیلنس خراب ہوگا گڈ اور بیڈ بیکٹیریا کا, تو ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں اٹیک کریں گی. صحیح. اور کین یو ٹیل می کہ یہ مختلف قسم کی بیماریاں کیا ہو سکتی ہیں, اسپیشلی اس بچے میں, جیسا آپ نے کہا کہ جب ڈلیوری کے ٹائم پہ ہی اس کو وہ گفٹ میں مل گیا, اب جو بھی اس کا فلورا ہے اس کی بیکٹیریاز کا, تو کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جیسے ہمارے پاس اکثر خواتین جب آتی ہیں پریگنینسی میں, پہلے یوزولی اس طرح نہیں ہوتا تھا نا, ڈلیوریز ہوتی بھی گھر میں تھیں, لوگ مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر گھریلو ٹوٹکے اور چیزیں استعمال کرتے تھے. فیمیلز کے اندر ٹالرنس بھی بہت زیادہ تھی ڈیزیزز سے لے کر. اب جو ہے خواتین کی ٹالرنس بھی بہت کم ہو گئی ہوئی ہے. وہ ذرا سی بات پہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں یوں کر کے کوئی میڈیسن دیں, ہم یوں ٹھیک ہو جائیں. جبکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پریگنینسی میں بہت ساری جو میڈیسنز ہیں, موسٹ آف دی میڈیسنز دے آر ناٹ ریکمینڈیڈ اور دے آر کانٹرا انڈیکیٹڈ ان پریگنینسی. لیکن کیٹیگری بی ڈرگ آتی ہیں, یا پھر آپ نے بہت پریشانی کی حالت میں آپ نے دینا ہے پیشنٹ کو, آفٹر ان تھرڈ ٹرائمسٹر آپ دے سکتے ہیں. تو یہ سب جو ہے پیشنٹ کا, پریگننٹ فیمیل کا گٹ مائکرو بایوم جو ہے وہ چینج کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ پہلے آپ کو پتہ ہے ہوم ڈلیوریز ہوا کرتی تھیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, نہیں ہونی چاہیے, لیکن اینٹی بایوٹکس کا کانسیپٹ نہیں تھا. اب کیا ہوتا ہے, بچہ جیسے ڈلیور ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کوئی انفیکشن ہوا, کچھ ہوا, فوراً اینٹی بایوٹکس اس کی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو جب آپ پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ نے اینٹی بایوٹکس لے لیں, یا آپ نے اپنی مدر سے ہی انہیریٹنس میں جو ہے اینٹی بایوٹکس کے بعد کے جو بیکٹیریا ان کے جسم میں گرو ہوئے تھے وہ سب آپ نے اپنے اندر لے لیے, تو اٹس اے ڈفرینٹ فلورا, اٹس اے ڈفرینٹ بیکٹیریا جو آپ کی ہیلتھ کو ڈفرینٹ طریقے سے متاثر کریں گے. اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو اسٹمک اور انٹسٹائن کے ایشوز, اور ان کو ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز, الرجیز بہت زیادہ آج کل بچوں میں دیکھی گئی ہیں. جبکہ آپ اگر اولڈ جنریشن سے انہیں کمپیئر کریں تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہمارے گاؤں دیہات بچے کیسے گھوم پھر رہے ہیں, یا ہم بچپن میں کیسے گھومتے پھرتے تھے, ہمیں ان چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی. لیکن اب بچوں میں اتنی کم امیونٹی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ٹالریٹ نہیں کر پاتے. جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ان کی امیونٹی بہت کم ہے. اس سب چیزوں کے اندر جو امیونٹی ہے, قوت مدافعت, اس میں جو ہمارے مائکرو بایوم ہے, ہمارے باڈی کے جو گڈ بیکٹیریاز ہیں ان کا بہت رول ہے, اور ان کی کولونائزیشن افیکٹ ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری اینٹی بایوٹکس اسٹارٹ کر دینے سے, یا مدر کی اینٹی بایوٹکس کیا یوز کر رہی تھی ڈیورنگ پریگنینسی, یا پھر مدر کی ڈائٹ کیسی تھی. جیسے اس کا بہت تعلق ہے. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ڈائٹ کا کیا تعلق ہے, ڈائٹ کا بہت تعلق ہے. جیسے آج کل ہم نے دیکھا کہ خواتین کا زیادہ رجحان جو ہے وہ جنک فوڈ کھانے پہ ہے. وہ برگر, پیزا, پاستا ایسی چیزیں کھانا پسند کرتی ہیں, اور اسپیشلی ان پریگنینسی, کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ آتی ہیں نوزیا, وامٹنگ سیویئر ہو رہا ہے, ہائپر ایمیسس گریویڈرم ہے, جی آئی اپسٹ ہے, کانسٹیپیشن ہے, بٹ دے وانٹ ٹو ایٹ برگرز, پیزا اینڈ آل دیس جنک فوڈ. تو اس سے جو ہمارا جو مائکرو بایوم ہے, ہمارے جو گٹ کے بیکٹیریا, یہ بہت متاثر ہوتے ہیں. ہمارے گٹ کے بیکٹیریا کیسے اچھے ہو سکتے ہیں, کس طرح گڈ بیکٹیریاز ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی چیز ہے ویجیٹیبلس کھانا, فروٹس کھانا,
اور ہیلدی ڈائٹ لینا, ہوم کوکڈ ڈائٹ لینا, کیونکہ ہوم کوک جو فوڈ ہوتا ہے وہ ہائیجینک ہوتا ہے. جب آپ خود سے اپنے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ اس میں صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں, پانی کا بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن جب آپ باہر سے کھانا خریدتے ہیں یا ٹھیلوں سے خرید کے کھا رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو موسٹ آف دی پاپولیشن ہے وہ KFC یا میکڈونلڈ برداشت نہیں کر سکتی, وہ ٹھیلے والا برگر ہی کھائے گی. تو اس کے اندر کیا ہائیجین مینٹین ہو رہی ہے, اس سے تو آپ مزید اور جو ہے بیڈ بیکٹیریاز اپنے سسٹم میں ڈال رہے ہیں, جس سے آپ کا پورا نظام ہضم جو ہے نا تباہ و برباد ہو رہا ہے. بالکل صحیح. میرے پاس جتنی بھی پریگننٹ فیمیلز آتی ہیں میں ان سب کو یہی سمجھاتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ گھر کا کھانا کھانا شروع کریں, اور وہ لیس اسپائسی ہو, فرائیڈ آئٹمز نہیں ہوں, اور نیچرل چیزیں, فروٹس, ویجیٹیبلس, ان کو یوز کریں. یوگرٹ کا استعمال کریں. اچھا, یوگرٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہم اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. اور جو یوگرٹ کا ذکر جو ہے نا وہ بہت سارے جو اولڈ اسکرپچرز ہیں ہمارے, جیسے وید ہے, آپ نے وہ سے انڈیا میں ہوتا ہے کہ ویدک میڈیسن جو وید میں بتائی گئی, تو اس کے اندر سور ملک مطلب یوگرٹ, اور اس طرح اور جو ریلیجنز ہیں اس میں بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس میں یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یوگرٹ کھانے کے لیے دی گئی. مختلف اسٹوریز میں آپ کو پتہ ہے وہ اسٹوریز ہیں اور کچھ ہیں. تو بیسیکلی جو آپ کی یوگرٹ ہے, دہی ہے نارمل, اٹ کمپرائزز آف گڈ بیکٹیریا. بالکل. اور ڈاکٹر نارش, میں پری بایوٹکس کی یوگرٹ از اے پری بایوٹک اور ڈائٹ, اور میں چاہوں گی کہ ہم اس کے بارے میں اور فردر بھی بات کریں, لیکن میں ایک چیز یہاں پہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو چیز بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے ہمارے لیے, ایون ہمارے جن کا میڈیکل سے تعلق بھی نہیں ہے, کہ پیٹ خراب ہو رہا ہے اور ہاضمے کے مسئلے ہو رہے ہیں, پیٹ کا تعلق ہاضمے سے ہی ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز سے جو تعلق ہے, جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ گٹ برین ایکسس اور جو وہ ہے, باقی سارے ڈائجسٹو پرابلمس کا تو سمجھ میں آ رہا ہے, اسٹریس, اینزائٹی, ڈپریشن, ان ساروں کا پیٹ سے جو تعلق ہے یہ کیسے بن رہا ہے, یہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ اچھا دیکھو, ہمارا جو گٹ ہے اس میں ایک نیورو اینڈوکرائن سسٹم ہے. اٹس اے پارٹ آف دا نروس سسٹم. جس طرح نیورو ٹرانسمیٹرز ہم نے پڑھا ہے کہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, وہ ریلیز ہوتے ہیں اور وہ سگنلس کرتے ہیں اور ہمارے برین کو ملتا ہے آرڈر کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ہمارا گٹ جو ہے اس میں پورا ایک کمپلیٹ نیورو اینڈوکرائن سسٹم ہے, جس میں وہ ڈفرینٹ قسم کے ہارمونز ریلیز کرتا ہے, جس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہارمون ہے وہ ہے سیروٹونن. اور سیروٹونن کو اگر ہم کہیں کہ اٹس اے موڈ اسٹیبلائزنگ ہارمون, تو وہ ایک موڈ اسٹیبلائزنگ ہارمون ہے. ہمارے پاس ایسے ہارمون گٹ سے پروڈیوس ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو اچھا اور برا کر سکتے ہیں. جیسے سیروٹونن آپ کو ہیپی موڈ میں لے کے جا سکتا ہے, گابا آپ کو بیڈ موڈ میں لے کے جا سکتا ہے. اور ان سب ہارمونس کا کیا کس سے تعلق ہے؟ مائکرو بایوم سے, ہمارے گٹ کے بیکٹیریا سے. اور مائکرو بایوم کس سے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ ہماری ڈائٹ سے. تو یہ ایک پورا سائیکل ہے, ہماری ڈائٹ, مائکرو بایوم, دین نیورو اینڈوکرائن سسٹم جس میں ڈفرینٹ یہ ہارمونز ہیں. تو سیروٹونن جب ہم اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ناپسند ہے, آپ ان کو دیکھ کے یو فیل نوزیٹنگ, یو فیل یک, اس سے میں بات نہیں کرنا چاہتا. اور اگر کچھ کبھی آپ ایگزام میں بیٹھے ہیں یا آپ کا انٹرویو ہونے والا ہے تو یو فیل لائک یار مجھے واش روم بھاگ کے جانا ہے, مجھے پیٹ میں کوئی درد ہو رہی ہے, ایموشن ہو جائیں گے, تو آپ اس پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو سگنلز ہیں, یا جب آپ کو کبھی اپنا فرسٹ کرش یاد آتا ہے تو آپ کو اپنے اسٹمک میں بٹر فلائز فیل ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ سب آپ کا نیورو اینڈوکرائن سسٹم اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو برین کو سگنلز دے رہا ہے, اور آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں, یو فیل یا کسی کو دیکھ کے کہ یار مجھے اس سے بات نہیں, نوزیا فیل ہوتا ہے, مجھے بھوک اڑ گئی, مجھے اس سے دور رہنا ہے. تو یہ سب سگنلنگ آپ کا گٹ برین ایکسس ہے. آپ کا گٹ آپ کے برین کو بتا رہا ہے اس سے دور ہو, ایگزام شروع ہو گیا, پیٹ میں درد شروع ہو گئی. تو یہ سب چیزیں اٹس ریلیٹڈ ٹو یور برین, اور ان کا بہت گہرا تعلق ہے. تو ایسی چیزیں جو ایسے فوڈ ہوتے ہیں جیسے ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس, ان کے جو فائبر ہوتا ہے جب اس کا میٹابولائز ہوتا ہے تو اس میں برانچ چین فیٹی ایسڈس بنتے ہیں. برانچ چین فیٹی ایسڈس جو ہیں وہ ان والے ہارمونس کے میٹابولزم میں بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں. پلس جو ہماری کولن ہے, ہماری آنتیں ہیں, ان کی لائننگ کی مینٹیننس, ہماری اسٹمک کی لائننگ کی مینٹیننس میں یہ برانچ چین فیٹی ایسڈز آر ویری امپورٹنٹ. اینڈ دے ڈرائیو فرام کہاں سے آتے ہیں؟ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل, گرین لیفی ویجیٹیبلس, ان سے ڈرائیو ہوتے ہیں, فروٹ سے. تو یہ سب آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو اکثر جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, جیسے
یہ تو بہت ہی کامن پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے جب بھی ایگزام شروع ہوتے ہیں اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بیسیکلی اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اریٹیبل باول سنڈروم ہے. اس کے گٹ میں یا آنتوں میں کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن جو اس کے ایموشنز ہوتے ہیں اٹ افیکٹس. اس کی آنتوں کی موومنٹ کبھی تیز ہو جاتی ہے, کبھی آنتوں کی موومنٹ کہ اس کو لگتا ہے میں کانسٹیپیٹڈ ہو گیا اسٹریس سے, اور بلوٹنگ, پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, آئی بی ایس یہ انٹائرلی اس کا تعلق اسی چیز سے ہے, یعنی آپ کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے. اوکے. اریٹیبل باول سنڈروم کو ہم پاکستان میں اتنی لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, بٹ اگر میں اپنی او پی ڈی دیکھوں تو میری او پی ڈی میں آئی تھنک 70% جو پیشنٹس ہیں دے آر سفرنگ فرام اریٹیبل باول سنڈروم اور فنکشنل جی آئی ڈس آرڈرس. اب یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ہم اریٹیبل باول سنڈروم کیسے لیبل کریں گے اور کب لیبل کریں گے اور کیسے ٹریٹ کریں گے. تو اریٹیبل باول سنڈروم جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور وہ کبھی کمپلین کر رہا ہے کہ اسے ڈائریا ہے, یا اس کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہے, اور یا پھر اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا, پیٹ پھول جاتا ہے, بلوٹنگ ہو جاتی ہے, ریفلکس ہوتا ہے, اچھا فیل نہیں کرتا, ڈسکمفرٹ ہو جاتی ہے, تو سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہر پیشنٹ کو بھی آئی بی ایس نہیں سوچ سکتے. پہلے آپ نے آرگینک ڈیزیزز کو رول آؤٹ کرنا ہے. لائک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو سیلیک ڈیزیز تو نہیں ہے, اس کو پیپٹک السر تو نہیں ہے, اس کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. تو پہلے آپ اس کے بیس لائن ٹیسٹ کریں, انویسٹیگیٹ کریں, اسٹول ٹیسٹ چیک کریں. اور ایسے پیشنٹ جن کی عمر 50 سے اوپر ہے ان کی انڈوسکوپی لازمی ہے. اگر ان کے سمٹمس پرولونگڈ ہیں مور دین 6 months اور ایج ان کی 50+ ہے, میل اور فیمیل کوئی بھی ہو, تو آپ اس میں انڈوسکوپی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ نے فرسٹ انڈوسکوپی کر کے یہ کنفرم کرنا ہے کہ ان کو کوئی میلیگنینسی یا کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے آنتوں میں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میدے, آنتوں کے کینسر بھی اسی طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ڈائریا ہے جو کہ امپروو نہیں ہو رہا, یا پیشنٹ کو کانسٹیپیشن ہے, یا وہ ویکنیس فیل کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اگر یہ سب ٹیسٹ نارمل آتے ہیں اور آپ کے پیشنٹ کے سب کمپلیٹلی نارمل ہے, آپ نے ہسٹری لے لی, سب کچھ کر لیا, اس کے بعد پھر آپ اس کو اریٹیبل باول سنڈروم لیبل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. صرف آج کل ہمارے پاس ڈاکٹرس کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ٹائم نہیں دیتے, اور مریض حکیموں کے پاس کیوں جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں پیشنٹ سے بات کرنا, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہی از ناٹ فیلنگ ویل, وہ مینٹلی اپسیٹ ہے, اس کی لائف میں کوئی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, لائک کوئی ڈیورس ہوئی ہے, یا کوئی بریک اپ ہوا ہے, یا اسے کسی انٹرویو پہ جانا ہے, یا اس کے پاس فیملی پرابلمس بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے کانسٹنٹ وہ اریٹیبل باول سنڈروم کا شکار ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ انزائٹی اور ڈپریشن کرتے ہیں نا تو آپ کی امیونٹی بھی خراب ہو جاتی ہے, اور آپ کی ایٹنگ ہیبٹس بھی بیزار ہو جاتی ہیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ٹینشن کے اندر زیادہ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ٹینشن میں کھانا ہی نہیں کھاتے. اسٹریس ایٹنگ. ہاں, اسٹریس ایٹنگ, اور اس کے بھی بہت ڈس آرڈرز ہیں, بولیمیا, نروزا, اور بڑی بڑی جو پرسنالٹیز ہیں انٹرنیشنل, ان سب کو یہ سب چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہ سب ڈاکیومنٹڈ ہے, یہ سب کو پتہ ہے, یہ فیکٹس ہیں. کچھ لوگ اتنا کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اسٹریس میں کہ وہ obese ہو جاتے ہیں, موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ کھانا ہی کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے پیشنٹ سے تھوڑا ڈسکس کرنا ہے, اس سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اسے کیا ایشوز ہیں, کتنا اسٹریس میں, نیند کیسی آتی ہے, اس کا ورک لوڈ کتنا ہے, کھانا کیا کھاتا ہے, اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ہوم فوڈ کھائے, یا پھر وہ کسی کال سینٹر میں سارا دن ڈیوٹی کرتا رہتا ہے اور وہاں پہ پھر وہ جنک فوڈ آرڈر کر کے کھاتا رہتا ہے. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر نازش. مجھے نا آپ کی بات سے ایک ایکسپیرینس یاد آیا اپنا. میں ایک سرٹیفکیشن کری تھی کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی کا. تو اس میں obviously جتنی بھی آپ تھیراپی جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کلائنٹ کے ایسپیکٹ تو بہت بعد میں پڑھتے ہو, پہلے آپ اپنی ہیلنگ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے گروپ میں ایک لڑکی تھی, آئی ریمبر. اچھا, ہمارا مہینے میں 2 دن کے گروپس ہوتے تھے جس میں ہم لوگ ڈسکشنس کر رہے ہیں, اور آبویسلی وہ ٹراماز تھے بہت سارے لوگوں کے اپنے شیئر کر رہے ہیں, تو آبویسلی وہ بہت ٹریگر بھی ہو رہا ہوتا تھا ان کا. تو ایک لڑکی تھی, آئی ریمبر آپ کی بات سے, کہ وہ کہتی تھی جب میں یہاں سے گھر جاتی ہوں تو مجھے اگلے 6-7 دنوں تک ڈائریا رہتا ہے. تو جو ہمارا جو سیشنز کنڈکٹ کروا رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یور باڈی از ایکچولی, وہ جو سارا ٹراما ہے وہ آپ کے گٹ کے تھرو ریلیز ہو رہا ہے, تبھی تمہیں ڈائریا ہو جاتا ہے. اٹ مینس یو آر ہیلنگ. اور آپ کی بات سے مجھے ایک دم سے یہ بات یاد ہے کہ اٹس سو فیسینیٹنگ. اچھا, یہاں پہ نا ایک بہت ہی اس طرح کا سوال ہے کہ پہلے مرغی آئی تھی یا پہلے انڈا آیا تھا, بٹ کیا پہلے آئی بی ایس
ہوتا ہے تو مینٹل ہیلتھ ایشو ہو رہا ہے یا کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو کی وجہ سے پیٹ کے مسئلے ہو رہے ہیں؟ پہلے کیا چیز ہو رہی ہے؟ اچھا دیکھو زینب، اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے نا کہ جو گٹ برین ایکسس کو کس طرح سے ڈسکور ہوا. تو آپ کو پتہ اسٹڈیز تو ساری چوہوں پہ ہوتی ہیں. تو چوہوں پہ انہوں نے اسٹڈی کری، انہوں نے دیکھا کہ ایک چوہے کے انہوں نے بیکٹیریا سارے ختم کر دیے خود سے، اور ایک چوہا جو تھا اس کے بیکٹیریا انہوں نے نیچرلی رکھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چوہا ہے جس کے بیکٹیریا ختم ہو گئے، وہ سٹریس بہت زیادہ لے رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا سائنٹسٹ نے چوہے کی سٹریس کیسے میجر کری، یا وہ کیا ریئیکٹ کرتا تھا، بلی سے ڈرتا تھا یا کیا کرتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ وہ جو چوہا تھا اس کے بیکٹیریا ختم ہو گئے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ سٹریس لینے لگ گیا تھا. اور جس چوہے کے اندر نارمل بیکٹیریا تھا اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس میں یہ تھیوری کہنا ہے کہ پہلے بیکٹیریا تھے یا نہیں تھے، میں سمجھتی ہوں یہ بائی ڈائریکشنل ہے. کچھ کنڈیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دفعہ کوئی انفیکشن کی ایپیسوڈ ہوئی، لائک پوسٹ آئی بی ایس بیکٹیریا، پوسٹ انفیکشس آئی بی ایس ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو انٹیرک فیور ہوا یا آپ کو گیسٹرو انٹرائٹس ہوا، تو اس میں آپ کی باڈی میں بہت سارے بیڈ بیکٹیریا آ گئے. اس کو جب آپ کیور کر دیتے ہیں اینٹی بایوٹکس سے، تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ کافی لوگوں میں پوسٹ انفیکشن آئی بی ایس ہو جاتا ہے. انفیکشن یعنی کہ آپ نے بیکٹیریا سے ختم کر دیا تھا، وہ چوہے والی اسٹوری، اس کے بعد اس کو آئی بی ایس ہو گیا، اس کا پیٹ ہی نہیں ٹھیک ہوا. اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں دیکھا گیا کہ پہلے وہ اسٹریس آ جاتی ہے، اسٹریس سے ان کی امیونٹی کافی کم ہو جاتی ہے، ایٹنگ ہیبٹ خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو اریٹیبل باول سنڈروم ہوتا ہے. لیکن آپ ایگزیکٹلی پھر بھی کہہ نہیں سکتے اس کی وجہ سے ہوا، لیکن ان کا انٹریکشن ہے، یہ آپس میں ایک ساتھ چل رہے ہیں. ان میں ایسا وہی بات ہے کہ پہلے مرغی آئی تھی یا پہلے انڈا آیا تھا، یہ ڈسکرائب کرنا مشکل ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں دونوں ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں اور آپس میں بہت ان کا انٹریکشن ہے اور اس طرح ہے. اچھا، ہمارے پاس کیا ایج گروپ ہے جس میں آئی بی ایس زیادہ ہو رہا ہے؟ اور کیا اگر یہ بولیں کہ ایک سرٹن ایج گروپ میں زیادہ ہو رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرٹن ایج گروپ زیادہ اسٹریس میں ہے؟ اچھا زینب، یہ تم نے بڑا ایک انٹرسٹنگ کوسچن بھی ہے. اس وقت پاکستان میں سب لوگ اسٹریس میں ہیں. ٹرو، بچے بھی اسٹریس میں ہیں، بوڑھے بھی اسٹریس میں، سب اسٹریس میں. اور جو ہمارے جو ساؤتھ ایشین سوسائٹیز ہیں نا، اس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ کون سا ایج گروپ اسٹریس میں، یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ آپ انیشلی اپنے اسٹرگل فیس میں آپ بچے ہیں، بچوں کو آج کل آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کا کتنا برڈن ہے. آپ میرے پاس ہر کلینک کے اندر 4 سے 5 بچے آتے ہیں، ٹین ایجرس، اے لیول کا ایگزام دے رہے ہیں، او لیول کے ایگزام میں پھنسے ہوئے ہیں، یا پھر اسکول جانے کا ان کا دل نہیں چاہتا. چھوٹے بچے بھی ہیں، ایون کہ آپ کے پاس 4-5 ایئرز اولڈ بچے آ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن وہ گھر والوں کو تنگ کرتے کہ پیٹ میں درد ہے، اسکول نہیں جا رہا، اسکول کے جانے کے ٹائم پہ یا اسکول سے واپس آ جاتے ہیں پیٹ کا درد بول کر. تو اسٹریس تو سب کو ہے. پھر جو زیادہ پاپولیشن پھر بھی کہی جائے تو زیادہ جو ہمارے پاس جو لوگ ہیں نا، وہ ہیں مڈل ایج والے، یعنی کہ وہ لوگ جو جابس کر رہے ہیں اور جیسے 30s کے اندر ہیں، اپنے 30s 40s کے اندر ہیں، ان لوگوں میں بہت زیادہ ہے. پھر فیمیل میں بہت زیادہ ہے. اچھا، فیمیل پیشنٹس کی کوئی ایج گروپ نہیں ہے. فیمیل میں جو میں نے دیکھا ہے کہ ٹین ایجرس فیمیلس میں بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر 50+ ایج میں تو بہت زیادہ ہے. ایون کہ آپ کے پاس پیشنٹ آئیں گے اور وہ آپ کو رو رو کے بتا رہے ہوں گے میرا پیٹ خراب ہے، میرے پیٹ میں گیس ہے. یہ ابھی ہم نے بات ڈسکس کرنی ہے گیس کی. اتنی گیس ہے کہ آج کل ہمارے چولہوں میں نہیں آ رہی، وہ سب کے پیٹ میں چلی گئی ہے. تو وہ گیس بہت زیادہ ہے اور اتنا پریشان ہے وہ گیس سے اور سمٹم سے. تو وہ سب ایج گروپس ہیں، کیونکہ فیمیل پاپولیشن میں ہمارا دیکھا گیا ہے کہ آفٹر ان کے جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا ان کو فیملی کی طرف سے اگنورنس مل جاتی ہے، اور کچھ ان کی خاص ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. وہ ٹی وی میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے، نیوز میں بھی نہیں ہے، تو وہ ان کے اندر آئی بی ایس کے سمٹمس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں کوئی ایج اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، اور بٹ وی آلسو نیڈ اسٹڈیز. ہمارے پاس کوئی ریسرچ ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہمارے پاس آئی بی ایس کس ایج گروپ میں زیادہ ہے. لیکن ہر ایج کے گروپ میں بچے آتے ہیں. اگر آپ کسی پیڈیاٹریشین سے بھی پوچھیں گے نا، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اتنے ایج گروپ کے بچے بھی آج کل آ رہے ہیں. یہ فضول قسم کے پیٹ کے درد ہے، جبکہ ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو کسی نے کہا چیسٹ پین ہو رہا ہے، آپ نے ای سی جی کر لی کہ بھائی کارڈیک ایشو تو نہیں ہے.
اب کوئی بول رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے, آپ کیسے پتہ لگاؤ کہ اس کو واقعی میں پیٹ میں درد ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہا ٹیسٹ نارمل ہے, لیکن وہ کہا میرے تو پیٹ میں درد ہے, کیسے پتہ لگائیں گے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں, اور آئی بی ایس از ویری کامن ان آر پاپولیشن. اور ایسا بھی ہوتا ہے نا سم ٹائمس کہ یو آر فائن, سب کچھ صحیح ہے, پیٹ بھی آپ کا صحیح ہے, ایوری تھنگ از فائن, اینڈ سم بڈی واکس ان دا روم, اور اس بندے سے آپ کو نا صحیح وائب نہیں آئی ہے, اینڈ آٹومیٹکلی آپ کے پیٹ میں کچھ ہونا شروع ہو گیا. مطلب یہ یعنی اب میں اگر کنیکشن اب میرا بلڈ ہو رہا ہے اس چیز پہ کہ کتنی جلدی ریئیکٹ کرتا ہے ہمارا گٹ. بہت, یعنی ایک اسٹیمولس آیا, اور آپ دیکھیں نا, آپ اس کے لیے کامن ایگزامپل ہیں. آپ کے سامنے ابھی نہاری اور حلیم اور اس کی خوشبو آ رہی ہوگی, آپ کو خود بخود ماؤتھ میں سلائیوا آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کا دل چاہے گا یار میں کھاؤں, آپ کو اچھا محسوس ہونے لگ جائے گا. تو یہ تو آپ کے بالکل ریپڈ سگنلز ہیں, جیسے الیکٹریسٹی وائرز میں بھاگتی ہے, اس طرح یہ ہمارے سگنلز ہیں کہ آپ کو بس ایک اسمیل آئی, ایک اروما آیا, اور آپ کو بس آپ کا اسٹارٹ ہو گیا, آپ کا ڈائجیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کے سلائیویشن جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے آپ ماؤتھ کے اندر. تو یہ تو بالکل سڈن جو ہے نا فیکٹس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگر ہم ایسے کریں کہ اگر ہم اس کو بالکل کنکلوڈ کر دیں آئی بی ایس کو, تو کیا بہت بریفلی آپ بتا سکتے ہیں سمٹمس اور ٹریٹمنٹ؟ یعنی اگر میں بولوں کہ یہ سمٹمس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آئی بی ایس ہی ہو, اور ٹریٹمنٹ کے لیے یعنی اسٹارٹ کیا ہونا چاہیے, اور اگر ہم اس کو بہت بریفلی اگر ہم کر لیں اپنے آڈینس کے لیے. دیکھو, اریٹیبل باول سنڈروم کے نا ٹائپس ہیں, اس کے بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں. اس میں کچھ پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں اریٹیبل باول سنڈروم ڈائریا پریڈومیننس کے ساتھ, ان کو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے, اور کچھ پیشنٹس آتے ہیں کانسٹیپیشن کے ساتھ, اور کچھ آتے ہیں مکس, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کبھی مجھے ڈائریا ہوتا ہے, کبھی مجھے کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اچھا, ڈائگنوسس اس کی سمپل ہے, جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے پراپر ہسٹری لینی ہے, آپ نے ایگزامینیشن کرنا ہے مریض کا, جو کہ رول ہے میڈیسن میں, اور آپ نے اس کے ٹیسٹ کرنے ہیں کہ اسے کچھ اور پرابلمس تو نہیں ہیں. آپ نے سب کچھ کو ایکسکلوڈ کرنا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اس پیشنٹ کو آپ لیبل کر سکتے ہیں کہ اس کو اریٹیبل باول سنڈروم ہے. اچھا, جہاں تک ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے, ٹریٹمنٹ کے اندر سب سے اہم رول ہے وہ ہے ڈائٹ کا. ڈائٹ کا بہت اہم رول ہے. آپ نے سب سے پہلے تو اس پیشنٹ کو کہنا ہے کہ وہ ہوم فوڈ کھائے, جنک فوڈ کو اوائڈ کرے. یہ جو سیچوریٹڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں لائک برگر, پیزا, پاستاز, دے آر ناٹ گڈ فار ہیلتھ. جو ہمارا شروع سے کانسیپٹ ہے چکی کا آٹا کھائیں, فائبر والی چیزیں کھائیں, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اس کو لیکچر نا ڈائٹ پہ دینا ہے. اور نیچرل پرو بایوٹکس جو ہمارا امپورٹنٹ تھا, یوگٹ از اے نیچرل پرو بایوٹک, اور اس کا ذکر بہت ساری جو اینشینٹ جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہیں یا وہ ہے ہربل میڈیسنز ہیں اس میں بھی ذکر ہے. اب تھوڑا سا پلیز ایکسپلین بھی کر دیجیے گا کہ پرو بایوٹک کیا ہوتا ہے. دیکھیں, پرو بایوٹکس جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گڈ بیکٹیریاز ہیں اور بیڈ بیکٹیریا ہیں, تو پرو بایوٹکس آر گڈ بیکٹیریا. اور جیسے آفٹر اینٹی بایوٹک یوز یا آفٹر آپ کی بیڈ ایٹنگ ہیبٹس, آپ کا جب اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے تو اس کے اندر ایک مین رول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیلنس ہے گڈ اینڈ بیڈ بیکٹیریا کا وہ ڈسٹربڈ ہے. تو اس کنڈیشنز میں جب آپ پرو بایوٹکس لیتے ہیں تو آپ کا ڈائجیشن امپروو ہو جاتی ہے. تو پرو بایوٹکس, نیچرل پرو بایوٹکس جیسے یوگٹ ہے, جس کو اینشنٹ جب بھی کسی کا پیٹ گھر میں خراب ہوتا تھا تو نانی دادی کہتے تھے دہی کھلا دو اس کو. اور بچوں کو بھی دیکھا کہ اگر آپ چھوٹے بچوں کو یوگٹ کھلاتے ہیں جب آپ ویننگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کا گٹ سسٹم بہت امپروو رہتا ہے. اس کے علاوہ میڈیسن بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ڈفرینٹ اس میں بیکٹیریا کے اسپیشیز ہیں, ڈفرینٹ اویلیبل ہیں جو اکارڈنگ ٹو دا سمٹمس آپ اپنے فزیشین سے گائیڈنس لے کے آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, لوگ کیا کرتے ہیں رینڈملی جا کے نا پرو بایوٹکس لے کے آج کل کھانے لگ گئے, جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہر جو اسٹرین ہے بیکٹیریا کی وہ ڈفرینٹ سمٹمس کے لیے ہے, ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. ہر چیز آپ ہر اس میں یوز نہیں کر سکتے, تو مشورہ کرنا ضروری ہے. اور پرو بایوٹکس آر گڈ, دے آر نیچرل, تو اس کے سائڈ ایفیکٹس نہیں ہیں, آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ڈائٹ کا رول آ گیا, پرو بایوٹکس آ گئیں. اس کے بعد پھر کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں, جیسے میڈیسنز میں اگر آپ کا پیشنٹ ہے اس کو کانسٹیپیشن زیادہ رہتی ہے, تو کانسٹیپیشن والے پیشنٹ کے اندر آپ ایسی میڈیسن دینا چاہیے جس سے اس کی آنتوں کی موٹیلیٹی, گٹ کی موٹیلیٹی انکریز ہو, تاکہ وہ کانسٹیپیشن سے بچ سکے. اس کے علاوہ جب کا نیچرل فائبر ہے, جیسے آپ چکی کا آٹا استعمال کر رہے ہیں, اسپغول از ویری گڈ, اسپغول از اے نیچرل فائبر, گرین ویجیٹیبلس از اے نیچرل فائبر. تو اس کا فائبر کا انٹیک آپ بڑھائیں, اس سے آپ کی کانسٹیپیشن جو ہے وہ امپروو ہوگی.
ہائیڈریشن. آپ آج کل لوگوں سے پوچھے تم نے پانی کب پیا تھا, وہ یاد کرے گا میں نے کب پانی پیا تھا. تو ایٹ لیسٹ ایک بندے کو دن میں 8 گلاس پانی پینے چاہیے. اس کے بعد رول آتا ہے ایکسرسائز کا. ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو 30 to 40 منٹس ایک دن میں ایکسرسائز کرنا چاہیے. اچھا, آج کل جب لوگوں سے آپ بولتے ہیں کہ ایکسرسائز کرو, ورزش کرو, تو پہلے فیمیل تو ان کا خواتین کا یہ آنسر ہوتا ہے میں تو گھر میں بہت کام کرتی ہوں, گھر میں بہت کام ہے. لیکن جو آپ کی روٹین ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے. ایکسرسائز کے لیے آپ نے الگ سے ٹائم نکالنا ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے. آپ سمپل واک کر لیں, لیکن وہ آپ کی جو ایکسرسائز ہو اس میں وہی اگین گٹ برین ایکسس, برین کا بہت تعلق ہے. اگر آپ ایکسرسائز کریں لیکن آپ کا دھیان صرف اور صرف موبائل پہ کرنا ہے, اسکرولنگ کرنے میں لگا ہے, آپ کی وہ کنسنٹریشن حاصل نہیں ہوگی جس میں آپ وہ چیزیں اچیو کر پائیں. تو جب آپ ایکسرسائز کریں تو آپ موبائل کو چھوڑ دیں, ریلیکس ہو کے اپنی ایکسرسائز پہ کنسنٹریٹ کریں اور بالکل اچھے طریقے سے جو آپ ایکسرسائز کریں, کیونکہ جو آپ کا برین ہے نا یہ آپ کے ہر چیز کو سگنل دیتا ہے, آپ کے مسلس کو, آپ کے گٹ کو, ہر چیز کو. اس کو ٹائم دیں, اور چیزوں میں اس کو بزی نہ کریں. اس کے علاوہ ڈائریا پریڈومیننٹ کے اندر جن کو ہے اس کے اندر, اچھا اس میں ڈائریا پریڈومیننٹ والے پیشنٹس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے, ان کو کبھی رات میں اٹھ کے واش روم نہیں جانا پڑتا. یہ کلاسیکل سائن ہے اریٹیبل باول سنڈروم کا. وہ مریض ہو گیا, اس کی آنتیں سو گئیں, آنتیں ٹھیک ہو گئیں, اٹھا, ہسٹری کیا دیں گے, جیسے ہی میں صبح اٹھتا ہوں اٹھتے ساتھ ہی 2 دفعہ واش روم جاتا ہوں. جیسے ہی اٹھا اس کی اسٹریس اس پہ آ گئی اور اس نے پھر وہی اس کو ڈائریا اسٹارٹ ہو گیا. تو اس کے اندر بھی ڈائٹ کا بہت رول ہے. ڈائٹ اپنی ٹھیک کرے, پراپر ہائیڈریشن, اور کچھ میڈیسنس اریٹیبل باول سنڈروم ڈائریا پریڈومیننٹ کے لیے انٹرنیشنلی ریکگنائز ہیں, لائک ریفیکسیمین. اس کا ایک 14 days کا کورس مور دین انف ہوتا ہے کہ آپ کے سمٹمز ریلیو ہو جاتے ہیں. اچھا, اب آخر میں بات آ گئی اسٹریس اور ڈپریشن پہ. اگر آپ کا پیشنٹ کو اسٹریس اور ڈپریشن ہے نا, اس پہ کوئی میڈیسن ورک نہیں کرے گی, کوئی ڈائٹ ورک نہیں کرے گی, تو آپ کو اس میں پھر اس کو موڈ اسٹیبلائزنگ ڈرگس دینی پڑیں گی. آپ چاہے اس کو شارٹ ڈیوریشن کے لیے دیں یا لانگ, ڈپینڈس آن دا سمٹمس, آپ کو دینی پڑیں گی. اس میں ایسا سارا ہے انہیبیٹرز جو ہیں وہ ڈرگس ہیں جن کو ہم دیتے ہیں. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ سوراٹن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو یہ پھر اسٹیبلائز کرتی ہیں ہارمونس کو ہماری باڈی میں, تو وہ اچھا فیل کرتے ہیں, اچھا سوچتے ہیں, اور پھر ٹینشن کم لیتے ہیں. اور اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ اینٹی ڈپریسنٹ آپ نے ان کو پرسکرائب کی اور ٹھیک ان کے پیٹ کے سمٹمز ہو رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ. ہاں, پہلے شروع میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ان کو دے دیتا تھا تو لوگ اسے کرٹیسائز کرتے تھے کہ تم ہر ایک کو نفسیات کی دوائیں کیوں دیتے ہو. اچھا, پاکستان میں ایک اور بھی بات رجحان ہے, آپ میڈیسنس لکھ کر دے رہے ہیں, پیشنٹ نے آپ کو فیس دے کر دکھایا, آپ نے اس کو میڈیسن دی, سمجھایا, پھر وہ جا کے مشورہ لیتا ہے میڈیکل اسٹور والے سے. میڈیکل اسٹور والا بولتا ہے یہ تو نفسیاتی مریضوں کی دوائی ہے, پاگل کھاتے ہیں اس کو. تو وہ کہے گا میں تو پاگل تھوڑی ہوں, میں نفسیاتی مریض تھوڑی ہوں, میں کیوں کھاؤں گی دوائیں. تو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر کسی کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ, جیسے آپ کو پتہ ہے سائکیٹرک پرابلمس کتنے بڑھ گئے ہیں, اور پاکستان کے جو حالات ہیں اکنامک کرائسس اینڈ اوور آل, اس میں پاکستان میں کتنے لوگ سائکیٹرک پرابلمس کے شکار ہیں. تو میڈیسن لینی پڑتی ہے, جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو لینی پڑتی ہے. لیکن وہ جو یوز ہے نا وہ آپ کا جوڈیشیس ہونا چاہیے. آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, اس کے مشورے سے لینی ہے, اور جب ڈاکٹر نے بولا اسے روک دو تو آپ روک دیں. یہ نہیں کہ پھر آپ اس کو ایک کنٹینیوس پیریڈ کے لیے کھا رہے ہیں اور آپ نے مشورہ نہیں کرا. تو یہ سب امپورٹنٹ ہے اس کی مینجمنٹ میں. اب یہ جو ایک ہیزیٹنسی ہے نا اینٹی ڈپریسنٹس اور ڈپریشن کا علاج نہیں کروانا اور وہ ساری چیزیں, اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اٹ مسٹ بی ریئلی ٹف کہ ایک ہمارے یہاں تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ سائکیاٹرک پرابلمس ہوتے ہیں لوگوں کو, اور وہ علاج نہیں کروا رہے ہوتے کہ اتنا ایک اسٹگما ہے اور اتنا ہے, اور ایک ایسی چیز کہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں تو پیٹ, مجھے بس دوائی دے دیں پیٹ خراب کی تو بس میں چلا جاؤں, یا مجھے یہ کیوں دے رہے. تو اٹ مسٹ بی ریئلی ٹف ٹو کنونس پیپل کہ یہ ریلیشن شپ ہے. اسی لیے جو ہے نا فزیشین کو اپنے پیشنٹ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے, اس کو تھوڑا کاؤنسل کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کاؤنسل کریں گے نا تبھی آپ اپنا جو گول ہے نا وہ اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے اور اچھا کرے. اور دوسرا یہ کہ اویئرنیس, جیسے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس سے لوگوں میں اویئرنیس آئے گی.
اویئرنیس آنی چاہیے کہ ہر چیز کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, اور ڈائٹ, ایکسرسائز, ان سب کا بہت امپورٹنٹ رول ہے لائف میں. بالکل. اور آپ نے آئی بی ایس کے ساتھ ایک اور نام لیا تھا, آئی تھنک جی آئی فنکشنل ڈس آرڈر. فنکشنل جی آئی ڈس آرڈر. فنکشنل جی آئی, واٹ از دیٹ؟ اگر اس پہ بھی ہم کر لیں سمپٹمز اور ٹریٹمنٹ. فنکشنل جی آئی ڈس آرڈرز میں بھی سیم اسی طرح کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. جیسے اس میں پیشنٹ آئے گا کہ مجھے چیسٹ ٹائٹنس ہو رہی ہے, مجھے ایسیڈیٹی ہے, یا مجھے بہت ہارٹ برن ہے, یا پھر میرا پیٹ پھول رہا ہے, یا مجھے برپس بہت آتے ہیں, ڈکار بہت آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں تو کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا, مجھے اتنے برپس آتے ہیں. تو یہ سب فنکشنل جی آئی ڈس آرڈرز میں آتے ہیں. اس میں بھی یہی کہ آپ نے فرسٹ آف آل رول آؤٹ کرنا ہے کہ اسے کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. کامنلی دیکھا گیا ایسے آتے ہیں کلینک میں, لوگ آتے ہیں اور کبھی کبھار آپ خود ان سے پریشان ہوتے ہیں, وہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے اس طرح برپ آتا ہے, وہ آپ کو کر کے دکھائے گا. اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ایروفیجیا. اس میں مریض خود ہی منہ سے سانس لے لے کے اپنے پیٹ میں اتنا ہوا بھر دیتا ہے انزائٹی اور اسٹریس میں, اس کے بعد وہ اس کو نکالتا رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے برپس بہت زیادہ آتے ہیں. تو ایک تو نارمل برپ آپ کو آتا ہے ایک آدھ آفٹر میلز, لیکن ایکسیسو برپس کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اس کو تو اتنے برپس آتے ہیں, پوری رات بیٹھ کے برپس کرتا رہتا ہے, اٹس اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, اٹس اے فنکشنل ڈس آرڈر. اسی طرح بلوٹنگ ہونا کہ میرے پیٹ میں اتنی گیس ہے پوری باڈی میں. اچھا عجیب و غریب انٹرسٹنگ قصے سنیں گے آپ کہ جب میرے گھر والے مجھے پریس کرتے ہیں, دباتے ہیں, تو میرے برپس نکلنا شروع ہوتے ہیں. میرے میں اتنی گیس بھر گئی ہے, پوری باڈی میں گیس بھر گئی ہے کہ جب مجھے دباتے ہیں تو میرے منہ سے برپس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر میں اچھا محسوس کرنے لگتا ہوں. تو ڈفرینٹ کہانی ہے, اسٹوریز ہیں پیشنٹس کی. اس میں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پیشنٹ کو نا ری ایشورنس دینے کی بہت ضرورت ہے کہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو یہ ریئلائز کروانا ہے. اور پھر اگین اس میں بھی پھر اینزیولیٹکس اور اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس کا رول ہے, اور ڈائٹ, ایکسرسائز. کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر پیشنٹ ہمیں آتے ہیں نا, جو ہم نے دیکھا ہے وہ آتی ہیں اوبیز فیمیلز, سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, چلتی پھرتی نہیں ہیں, اور ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں. کھانا ان کو 3 ٹائم کھانا ہے, پھر بولیں گے بھوک نہیں لگتی. جب آپ پوچھو کہ کیا کھانا کھایا, صبح پراٹھا کھایا, دوپہر میں جو پکا تھا وہ کھا لیا, رات میں بھی جو پکا تھا, تو آپ کہاں سے بول رہے ہو آپ کو بھوک نہیں لگ رہی؟ بھوک آپ چل پھر رہے نہیں ہو تو بھوک کیسے لگے گی؟ 3 ٹائم تو پھر بھی آپ کھانا کھا رہے ہو. تو یہ جو اوور ایٹنگ ہے, یہ سب, ان سب پرابلمس کو نا آپ نے پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ری ایشور کرنا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, اپنا لائف اسٹائل چینج کریں. ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے, اپنے آپ کو بزی رکھیں. ریسرچ نے یہ شو کیا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں اور کنسٹرکٹیو کاموں میں لگے رہتے ہیں, اچھے ہیلدی ایکٹیویٹیز میں, تو ڈپریشن, انزائٹی بھی کم ہوتا ہے, اور آپ کا جی آئی ٹریک بھی اچھا رہتا ہے. ایکسرسائز کا بہت اچھا امپیکٹ ہے. ایکسرسائز کرنے سے آپ کی باڈی میں ہیپینیس کے جتنے بھی وہ کہتے ہیں نا اچھے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کرتے ہیں, آپ کو اچھا رکھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے لائف. بالکل. اور ایسی کوئی چیز جو کہ ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے اپنے پیٹ کے ساتھ, یعنی ایسی غلطی جو ہم لوگ کر رہے ہیں, شاید اسٹریس میں کر رہے ہوتے ہیں یا انزائٹی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسی چیز جو کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے, جو کہ ایک بہت غلط پریکٹس ہے. میرا جو ایکسپیرینس ہے نا, جو میں دیکھ رہی ہوں آج کل لوگوں کو, جو میرے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں, لیٹ نائٹ ایٹنگ, یہ سب بیماریوں کی جڑ ہے. آپ کا جو رات کا ڈنر ہے نا, وہ میکسیمم اگر کراچی میں اگر آپ دیکھیں آپ 8 بجے تک کر لیں. یہ رات کے 12 بجے کھانا, 1 بجے کھانا, یہ کہاں کون کھاتا ہے اس طرح؟ اور پھر آپ رات کے جو ہے نا 1 بجے یا 12 بجے آپ جاوید کی نہاری کھا رہے ہیں, یا پھر آپ نے پیزا آرڈر کیا وہ منگا کے کھا رہے ہیں. تو یہ بالکل بیڈ ہیبٹس ہیں. تو ٹائم پہ کھانا کھانا ویری امپورٹنٹ. تو میں سب سے جو میں اہم چیز ہے, میں جو کہوں گی کہ گٹ کے ساتھ نہ کھیلیں, میں کہوں گی ٹائم پہ کھانا کھائیں, ٹائم پہ سوئیں. اور کیونکہ میں جو ہوں یہ کرتی ہوں, تو اس وجہ سے صرف میں جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ سوال کر رہی ہوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے گٹ فلورا ٹھیک نہیں ہے, آپ کے بیکٹیریا آگے پیچھے ہو گئے گٹ کے, کیا اس کا کوئی تعلق ہے یہ ان کریونگ سے کہ غلط ٹائم پہ جو بھوک لگے؟ نہیں یار, یہ کریونگ تو آپ کا بیڈ بیہیویئر ہے, آپ کی جو ہے نا وہ اس میں آئے گا, اس سے وہ نہیں ہے. دیکھیں پتہ کیا, اگر آپ رات کو بہت دیر تک جاگیں گے نا تو آپ کو کریونگ کا دل چاہے گا. جیسے ابھی میرے پاس کل ہی ایک پیشنٹ آیا جو اس کے بھائی نے بتایا, اس کو بہت سارے ایشوز تھے. وہ کہتا تھا کھانا ادھر پھنس جاتا ہے, نیچے نہیں آتا. کیا ایشوز تھے؟ پوری رات نیٹ فلکس دیکھتا ہے اور منچنگ کرتا ہے. اب ہمیں لگتا ہے کہ جو میں نمکو کا پیکٹ رکھ کر چڑھ چڑھ کر رہا ہوں نا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا. یہ بہت فرق پڑ رہا ہے. آپ کتنا چکنائی کھا رہے ہیں, کتنا سالٹ اور مسالہ اور پتہ نہیں کیا کچھ لے رہے ہیں, اور کتنے پریزرویٹیوز اس میں ڈلے ہوئے ہیں. آپ پورا
पूरी रात फिल्म देखते हुए आपने वो चिप्स खा रहे हैं और वो निम्को खा रहे हैं और आपको पता ही चल रहा, आपको कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, खाना तो मैंने नहीं खाया, भूख नहीं लग रही थी मुझे, लेकिन आपने वो जो इतने पैकेट खत्म किए हैं वो तो किसी खाते में नहीं जा रहे। अच्छा, और अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए, यानी बैड बिहेवियर को अगर हम करें तो ये जो कंफर्ट फूड है कि व्हेन वी ईट समथिंग दैट गिव्स अस कंफर्ट, और वो एक्चुअली में आपको लगता है कि वो आपके लिए कंफर्टिंग था। दिस इज नॉट कंफर्ट फूड, दिस इज पॉइजनस फूड, आई मस्ट से। इससे बचना चाहिए। ये जो हमें आदत है ना निम्को खाने की और चिप्स खाने की और डिफरेंट चीज़ें, आपको अगर क्रेविंग होती है आप फ्रूट खा लें, एप्पल खा लें, बनाना ले लें, आप थोड़े से हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स ले लें, लेकिन इस तरह के फ्राई आइटम्स, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें, फ्रोज़न फूड्स, इन सबको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, दिन जागने के लिए बनाया है, तो कोशिश करें। और वैसे भी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, दिन को इस्तेमाल करें पढ़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए, एक्टिव, रात को सो जाया करें टाइम पर। सही है डॉक्टर नाज़िश। आई थिंक जाते जाते मैं ये आखिरी सवाल करूँगी, और मैं इस वजह से ये सवाल करूँगी ताकि हमारे पास थोड़ा सा एविडेंस आए, एंड ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी क्वालिफिकेशन है, हम सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे पास कि आपके पास एक पेशेंट आया, एंड आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, आया तो वो पेट की तकलीफ से था, लेकिन वापस वो मेंटल वेल बीइंग के साथ दिया, पता चला उसको कि असल में उसको या तो डिप्रेशन था या एंजाइटी था। एंड आई वुड रियली वांट कि आप हमें कुछ स्टोरीज बताएं। देखो ज़ैनब, मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज हैं क्योंकि मैं फीमेल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, पेशेंट मेल भी हैं फीमेल भी हैं। मेरे पास काफ़ी सारी पेशेंट्स आती हैं कोयटा से, फीमेल पेशेंट मिडल एज, जो कि IBS का शिकार होती हैं। और उसके अंदर ये है कि आपको पता है कोयटा के अंदर जिस तरह के हालात हैं, हाउस घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बाहर नहीं निकल सकती, हर चीज़ लिमिटेड है, उसमें वो बहुत ज़्यादा, इस पर भी एक सर्वे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा IBS का शिकार है और डिप्रेशन का शिकार है। तो अक्सर जब हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई अपनी वाइफ को लेके घुमाया करो कुछ, ये सिर्फ आपने कारोबार ही ज़िंदगी में नहीं करना, ये पैसे ही नहीं कमाने। और दूसरा ये कि उनको फिर आप और वो लोग खाना भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, फैट्स, और जैसे शीप का मीट है, दुम्बे का गोश्त है, और फैट बहुत इस्तेमाल करते हैं, रोटी जो है वो नान की रोटियां खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते। तो काउंसलिंग करने से बहुत सारे पेशेंट हैं मेरी ऐसी फीमेल जिनको ये भी एक एहसास हुआ, अच्छा उनमें ये भी एहसास नहीं कि उनका वज़न ज़्यादा है, बिल्कुल एहसास नहीं है हमारे कोयटा के पेशेंट्स में। उनको ये रियलाइज़ करवाना कि आप ओवर वेट हो गई हैं, आपको अपना वेट कम करना है, आपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और उनके हस्बैंड जो साथ में आते हैं उनको ये भी काउंसल करना है कि बेगम को भी टाइम दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब चीज़ों के साथ साथ एंजियोलिटिक और एंटी डिप्रेशन का भी रोल है, तो उसमें एक शॉर्ट कोर्स कराने के बाद भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक पेशेंट आता है, वो कहता है मुझे आपकी उस वाली पेशेंट ने भेजा था क्योंकि वो ठीक हो गई है। तो आप एज अ डॉक्टर बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं कि यार चलो वो पेशेंट अच्छा हो गया, उसने मुझे अपने 2-3 रिश्तेदार भी साथ भेज दिए हैं अब कि मैं उनको देखूं। तो डॉक्टर की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही होती है लाइफ में कि उसके पेशेंट ठीक हों और उसको अप्रिशिएट करें। सो आई थिंक जब हम लोग सेल्फ केयर की बात कर रहे होते हैं तो आई थिंक टेक केयर ऑफ योर गट, और वो आई थिंक सेल्फ केयर में आती है ये चीज़ कि अगर आपने अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखना है, इमोशनल वेलबींग, टेक केयर ऑफ योर गट एंड माइंड, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़िश। थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, और ये रिलेशनशिप के दिमाग और पेट का क्या ताल्लुक है आज बहुत क्लियर हुआ, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस का भी होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ैनब। सही है भाई, तो अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है, गट हेल्थ का ख्याल करना है ताकि स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम हो। हमने डॉक्टर साहिबा से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में भी एक पूरा डिस्कशन किया है जो कि अगली पॉडकास्ट में आएगा। तो बस मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मिस ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़।